میری بلیوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوا۔ یہ جو میرے کٹنز تھے، میں نے آپ کو بہت سے بلاگز میں یہ دکھائے تھے، اور آئی تھنک 2 دن پہلے میں نے ایک بلاگ اپلوڈ کیا تھا، وہاں پہ جو ہے کلپ میں بھی دکھاؤں گی، وہ کلپ میں نے تب کا ہے اور تب بھی میں نے وہ اپلوڈ کیا تھا، لیکن دوبارہ میں آپ کو دکھانے والی تھی کہ میرے یہ سارے کٹنز تھے، اور ان کی جو ماں تھی، جو ہمارے گھر میں ایک بلیک کلر کی کیٹ تھی، اس کے یہ بچے تھے۔ تو پتہ نہیں کل ہم لوگ گلی میں گئے اور گلی میں دیکھا تو وہ وہاں پہ ڈیڈ پڑی ہوئی تھی۔ آئی ڈونٹ نو اس کو ہوا کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میری بیٹی کو وہاں پہ نیبرز تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ چھت سے گری ہے اور وائرس کے اوپر گری ہے، اور پتہ نہیں اس کے پیٹ پہ کچھ لگا تھا، ایسے پھولا ہوا تھا پیٹ۔ تو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور میں وہ کلپ تو نہیں ایڈ کر سکی کیونکہ مجھے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ دیکھیں سامنے ابھی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جو ہماری کیٹ تھی، اس کو یہ چھوٹا سا کٹن تھا، جب ہمارے گھر میں آیا تھا، اسٹرے کیٹ تھا، اور یہ کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، کہیں سے آ گیا تھا، اور میں نے اس کو پھر دودھ ڈالنا شروع کیا، اور پھر اس کے لیے سردی بہت تھی تو ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا کوزی سا گھر لیا اس کے لیے، تو یہ وہاں اس پہ سویا کرتا تھا، اور ہمارے گھر میں آلریڈی جو 2-3 بچے تھے بلی کے، تو ان کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہو گیا، اور ابھی یہ خود بڑی ہوگی، پھر اس کے پہلے بھی بچے آئے، ابھی دوبارہ یہ بچے آئے ہیں، تو اس کو پتہ نہیں کل کیا ہوا ہے، اور یہ ڈیتھ اس کی ہو گئی ہے، اور ہمیں اس کا اتنا دکھ ہے کیونکہ چھوٹا سا یہ بچہ تھا جب ہمارے گھر میں آیا تھا، پھر اس کے اپنے بچے آئے ایک دفعہ، پھر وہ بچے بھی سارے نہیں سروائیو کر سکے، تو ابھی اس کے دوبارہ سے بچے آئے تھے، اور ابھی یہ فیڈ کرتے تھے اپنی ماں کا، اور یہ ماں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پتہ نہیں اس کی لڑائی ہوئی ہے کسی کیٹ سے، کیا ہوا ہے، کسی نے اس کو دھکا دیا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن بہت زیادہ ہمیں دکھ ہوا ہے، ہم اس سے بہت اٹیچ تھے، اور یہ بھی ہمارے سے بہت ہی پیار کرتی تھی۔ اس بلی کا میرے بچوں سے اتنا پیار تھا کہ جب میرے بچے گھر سے باہر نکلتے تھے تو یہ شور کرنے لگتی تھی۔ اس کو یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہے نا باہر سیکیور نہیں ہیں، باہر مطلب گاڑیوں کو دیکھ کے یا کچھ بھی اس کو دل میں یا اس کے مائنڈ میں کوئی چیز آتی تھی، اور یہ نا بہت زیادہ لاؤڈلی بولنا شروع ہو جاتی تھی، اور میں بھاگ کے باہر آتی تھی تو یہ مجھے بتاتی تھی کہ بچے اس سائڈ پہ گئے ہیں، اور یہ بچوں کے پیچھے پیچھے جاتی تھی، اور جب تک بچے گھر سے باہر رہتے تھے یہ باہر رہتی تھی، ان کے ساتھ ہی گھر آتی تھی۔ تو بہت زیادہ مجھے اس کا افسوس ہے، اور اب یہ اس کی لاسٹ ویڈیو ہے جو میرے پاس ویڈیو تھی یہ والی، تو اس کے بچوں کو اب میں ہی سوچ رہی ہوں کہ میں ہی ان کو پالوں گی اور میں ہی ان کا خیال رکھوں گی، تو صبح شام ہم ان کو دودھ دیتے ہیں، اور ویسے بھی ان کے کھانے پینے کا بہت زیادہ اچھا انتظام کر رہے ہیں تاکہ اپنی ماں کو بالکل بھی مس نہ کریں۔ یہ بہت چھوٹے تھے ابھی، تو یہ فیڈ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جو ہوا ہے تو بس اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں نے آج ولاگ جو بنایا تھا وہ میرا مین ٹاپک جو ہے وہ اور تھا، اور لیکن میں ابھی یہاں پہ میں نے پھر اپنی کیٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ سیڈ تھی، مجھے اس بلی کے جانے کا بہت دکھ ہے۔ تو میں اس کی وہ ڈیڈ کی جو ویڈیو تھی ڈیڈ باڈی کی، وہ تو میں نہیں بنائی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور مجھے بہت دکھ ہوتا، تو بس یہی ہے کہ اس کی جو زندہ کی ویڈیو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہاں پہ، اور یہ اس کا کوئی فرینڈ تھا بلی کا، یہ اوپر آیا ہوا تھا، تو وہ بھی میں نے لاسٹ سے لاسٹ بلاگ تھا اس میں یہ سارا کلپس جو ہیں ایڈ کیے تھے، تو پھر ابھی دوبارہ سے میں نے یہ کلپس دیکھے اور میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو میں ہمیشہ سیو رکھوں گی۔ چلیں، ہماری یہ بلی تھی اس کی یہ نشانی ہے۔ تو میں نے جو آج ٹاپک ڈسکس کرنا تھا آپ سے وہ یہ ڈسکس کرنا تھا کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے اکثر کام کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے ہیں، کچن میں وہ کچھ کر دیتے ہیں، اگر آپ کی بیوی بیمار ہوتی ہے تو آپ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں کچھ، اور اکثر گھر کے اندر ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بیوی کے کام کر رہے ہو تو میں ساری عمر کرنے پڑیں گے، یا تم جورو کے غلام بن گئے ہو، یا تم یہ ہے کہ بیوی کے نیچے لگے ہوئے ہو۔ اس طرح کے جاہلانہ سنٹینسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بے بنیاد ہیں۔ اگر آپ کی بیوی بیمار ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ اپنی بیوی جو ہے اس کے سارے کام کریں، مطلب وہ جو ہوتا ہے نا میرا جسم میری مرضی والی عورتیں ہیں، آنٹیاں ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ سوچ بالکل بھی میری نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ یہ بولیں کہ کھانا بھی ہسبینڈ خود گرم کرے، وہ اپنے لیے پکائے بھی خود، کپڑے تک آپ کو اپنے جو ہے نا خود واش کرے، یا آپ اس کو کوئی کام کر کے نہ دیں، یہ غلط بات ہے۔ مطلب آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اتنا کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے، تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ ان کے سارے کام کریں، ان کے کپڑے تک آپ واش کریں، ان کے پریس کریں، ان کو کھانا دیں، ہر قسم کا کام آپ کو کرنا چاہیے اپنے ہسبینڈ کا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی بیمار ہے، اگر آپ کی بیوی جو ہے اس کے بچے ہیں چھوٹے، یا دوبارہ سے اس کی پریگنینسی ہے، اس کے چھوٹے بچے آنے والا ہے ابھی کوئی، تو اس کی کبھی کبھی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ کام نہیں کر پاتی، جیسے باہر کے ملکوں میں کوئی ہیلپر نہیں ہوتی اور کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا ساتھ، ایک آپ کا ہسبینڈ ہی ہوتا ہے، اور آپ اسی کی نسل کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں اور اس کی نسل دینے والے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا اپنے بیٹے کو تلقین کریں گے کہ تم اپنی جو بیوی ہے اس کا خیال نہ کرو؟ یہ چیز تو میں کہتی ہوں کہ غیر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کا بھی ہیلپ کر دیتے ہیں اس کنڈیشن میں، تو اپنی بیوی کی ہیلپ نہیں آپ کریں گے جو آپ کو اولاد دے رہی ہے۔
تو آپ پہ تب فرض ہے کہ آپ اپنی بیوی کی ہیلپ کریں۔ یہ بات میں صرف یہاں ویڈیو میں نہیں کہہ رہی، میں میری اصل میں بھی یہی سوچ ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ جو سوچ آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کا کام کر رہے ہو تو تم اس کے نیچے لگے ہوئے ہو، یا تم جو ہے جورو کے غلام بن گئے ہو، یہ بہت غلط سوچ ہے۔ میرے اپنے 2 بھائی ہیں اور میری جو امی ہیں وہ دنیا میں نہیں ہے۔ لاسٹ ولاگ میں نے اپلوڈ کیا تھا، اور میرے دونوں جو بھائی ہیں وہ میرڈ ہیں۔ اب یقین کریں، جو میرا بھائی باہر ہوتا ہے، اس کی بیوی کے جب بچے آئے ہیں، میں خود اسے کہتی تھی کہ تم اس کی ہیلپ کرو۔ وہ چھوٹی ہے میرے سے، بھائی میرا بڑا تھا میرے سے، لیکن میں پھر بھی کہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ میری بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ جب میرے بچوں کا یہ ٹائم آتا ہے تو میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ میری بہت مدد کی ہے۔ کھانا تک وہ پکا دیتے تھے، برتن دھو دیتے تھے، کیونکہ میری جو ہے بہت بری حالت ہو جاتی ہے وامٹنگ کی وجہ سے۔ 9 منتھ مجھے وامٹنگ آتی تھی، تو ان کی جو بیوی تھی، جو میری بھابھی تھی، اس کی بھی یہی کنڈیشن تھی۔ تو میں خود کہتی تھی کہ تم اس کی ہیلپ کرو، اور جو ادھر والے پاکستان میں بھائی ہیں وہ بڑے ہیں، ان کو بھی میں کہتی تھی کہ آپ اپنی بیوی کی ہیلپ کیا کریں، کیونکہ وہ جاب کرتی ہیں اور گھر آ کے پھر اتنے کام ہوتے ہیں، بچے بھی دیکھو، گھر بھی دیکھو، اور بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں۔ مطلب ہیلپر جو ہے وہ تو صفائی کر دے گی، برتن دھو جائے گی، باقی کام تو خود ہی کرنے ہیں نا سارے۔ اگر ان کے آنے سے پہلے پہلے یا چھٹی کا دن ہو، جیسے سیٹرڈے کو میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کا آف ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی کھانا بھی بنا دیتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی اپنے بھائی کو نہیں کہا کہ تم کیوں ایسے کرتے ہو، یا تم کیوں اپنی بیوی کے نیچے لگے ہوئے ہو۔ اس میں نیچے لگنے والی کون سی بات ہے، میں کہتی ہوں۔ اور کام کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عائشہ کے کام کیا کرتے تھے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کام کرواتے تھے، وہ اپنے برتن کپڑے خود دھو لیتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے کپڑے برتن بھی دھلوائیں یا آپ کھانا بھی ان کو بولیں، نہیں۔ میں اپنے ہسبینڈ کا بہت خیال رکھتی ہوں کہ کھانا پینے کا سارا کچھ میں خود ہی کرتی ہوں۔ چھوٹے موٹے کام جو ہیں، جیسے کسی بچے کو ایک فیڈر وہ بنا کے دے دیں گے، یا کوئی میرے کپڑے دھلے ہوئے ہیں تو لانڈری جو ہے میں نے کی ہے، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، تو میں ان کو بولوں گی کہ لانڈری کپڑے واش ہو گئے ہیں تو آپ مشین سے نکال کے نا بس تو باہر ڈال دیں، اتنا سا کام کر دیں گے۔ یا شام میں کیا کریں گے کہ کپڑے اتار کے اندر لے آئیں گے، یہ چھوٹے موٹے کام۔ یا کبھی شیک وہ بنا دیں گے، تو اتنے ہی کام میں کہتی ہوں کہ وہ میرے کر دیتے ہیں، اور میں اتنے بھی ان کی شکر گزار ہوں۔ باقی جب میں تندرست ہوتی ہوں، ابھی آج کل میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے بچے ہیں تو چھوٹے ہیں، جو بھی ہے مجھے میں سارے کام خود کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بس یہ چھوٹے موٹی ہیلپ وہ میری کر دیتے ہیں، میں اس میں بھی ان کی شکر گزار ہوں۔ لیکن ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کے کپڑوں کا میں خیال خود رکھتی ہوں۔ کپڑے طے کر کے بھی میں ان کے رکھتی ہوں، دھوتی بھی میں ہی ہوں۔ دھونے بھی کیا ہے، آج کل تو مشینز ہیں، آپ کو پتہ ہے، آٹومیٹک میں بھی دھل جاتے ہیں، اور ہاتھ سے بھی اگر دھونے ہو تو میں دھو لیتی ہوں۔ یہ مجھے کوئی نہیں ہے کہ میں بولوں کہ سارے کام وہ خود ہی کرے، تو یہ سوچ میری بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، میری یہ سوچ نہیں ہے کہ ہسبینڈ ہی سب کچھ کرے۔ ہاں یہ ہے کہ جو یہ سوچ والے لوگ ہیں، جن کی جاہلانہ سوچ ہے، جن کو نہ تو قرآن پاک کا اتنا نالج ہوتا ہے اور نہ ہی حدیث وغیرہ انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ اپنی زندگی کس طرح سے گزار کے گئے ہیں، آپ کی پوری گزاری ہوئی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ہمیں وہ فالو کرنی ہے۔ تو اگر وہ اپنی بیویوں کا چھوٹا موٹا کام کر دیتے تھے تو ہم کیوں نہیں اپنی بیویوں کا کام کر سکتے؟ تو اگر آپ کو کوئی یہ گھر میں کہتا ہے تو آپ اس کو یہ جواب دیا کریں، اپنی بیویوں کا خیال رکھا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ وہ بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، اور آپ کے گھر میں اگر آ گئی ہیں، آپ کے سپرد کر دی گئی ہیں، تو وہ ایک کمزور ہے۔ آپ جتنے طاقتور ہیں، وہ عورت جو ہوتی ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتی۔ عورت کہہ لیں یا پھر کوئی جانور کہہ لیں، وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، وہ آپ کے آگے کمزور ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا ان کا خیال کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جانوروں میں یہی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس گدھا ہوتا ہے اور آپ اس کو کھانا پینا دیتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں، وہ آپ کی بوجھ اٹھاتا ہے، تو آپ کو اس کو کھانا بھی دیکھنا چاہیے۔ ایسے ہی بیوی جو ہے وہ آپ کے سارے کام کر دیتی ہے، آپ کو اپنی باڈی جو ہے اس کو قربان کر کے اب آپ کو نسل دیتی ہے، نہیں تو اتنے زیادہ وہ آپ کے کام کر دیتی ہے، آپ کے پیرنٹس کا خیال رکھتی ہے، آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور آپ کو بچے دیتی ہے پیدا کر کے۔ اس کی پوری باڈی جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کی ویٹ گین ہو جاتے ہیں، وہ بیماریوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے، جو اس طرح کی بہنیں ہوتی ہیں، یا اس طرح کی جو ماں ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم اپنی بیوی کا کام کر کے اس کے نیچے لگ گئے ہو، تو میں کہتی ہوں اس طرح کی عورتوں کو نا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ عورت ہو کے اگر آپ یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو بہت بری بات ہے۔ اور اکثر دیکھا ہے کہ اس طرح کی عورتیں خود جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے سارے کام لے لیتی ہیں، لیکن جب بہو یا پھر جو بھابھی ہوتی ہے نا، وہ جب کرتی ہے نا کام، تو تب ان سے بیئر نہیں ہوتا۔ یہ چیز بہت غلط ہے۔ تو بس ہر معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور ایز اے ہسبینڈ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے لیے خود سٹینڈ لیں۔ جس چیزوں میں ہماری بیویاں حق پہ ہیں اس چیزوں میں ہم سٹینڈ لیں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ بس باتوں میں آ گئے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں، یہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اپنی بیوی کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ہماری بیوی نے ہمیں نیچے لگایا ہوا ہے، وہ تو ہم سے کام لیتی ہے۔ کام یہی چھوٹے موٹے جو آپ کر دیتے ہیں، کپڑے ڈال دیے ہیں، کوئی بچہ پکڑ لیا ہے،
یا کہہ لیں کہ اپنے لیے اٹھ کے کوئی چائے بنا لیا، یا اپنی بیوی بیمار ہے تو اس کو بھی ایک کپ دے دیا، تو یہاں کہہ لیں کہ بیوی بڑی بیمار ہے تو کبھی کبھی چپاتی بنا دی ہے. تو یہ کوئی کام نہیں ہوتے. یہ کام تو آپ بیمار جو ایک انسان آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے اتنے کام کرتا ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ کبھی کبھی اس کی بیماری میں اس کا ساتھ دے دیں. اس میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہوتی. تو بس اپنی سوچ کو تھوڑا بدلیں، اپنا جو سوچ کا دائرہ ہے اس کو وسیع کریں، اور دوسرا اپنا جو اسلامی نالج ہے اس کو بھی گین کریں، اور آپ پتہ لگائیں کہ سنت کیا ہے. اور شادیوں کے بارے میں تو بڑی سنت جو ہے ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، تو یہ سنت بھی پتہ ہونی چاہیے. تو آج کا ولاگ یہی تک تھا. اگر میرے چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ میرے ولاگس پسند کرتے ہیں، دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے چینل پہ دوبارہ ضرور آئیے گا. تو یہاں پہ میں اپنی کیٹس کو دیکھ رہی تھی، ماں کے بغیر مجھے وہ یتیم لگ رہی ہیں آج. تو بہت زیادہ میرے دل میں دکھ ہے ان کے لیے. میں بہت خیال رکھوں گی ان کا. اللہ حافظ.